صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج حضرت مولانا الیاس مخلص صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سرکردگی میں مدرسہ صفہ اکیڈمی للبنات کے ایک پروگرام میں آنا ہوا۔ یہ پروگرام ایک تعمیر کی سنگ بنیاد کے موضوع پر تھا۔ حضرت مولانا و مفتی جان نثار صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ بہت متحرک شخصیت ہیں، اور انہوں نے یہاں پر اس ادارے کو قائم کیا ہے، اس کی بنیاد ڈالا ہے۔ یہاں پر 300 سے زائد بچیاں زیر تعلیم ہیں۔ دینی و عصری دونوں تعلیم کا معقول انتظام کیا گیا ہے۔ اس ادارے کو تعمیرات کی سخت ضرورت ہے۔ اب ایک بلڈنگ تعمیر کرنے کا آغاز کیا گیا ہے، اس کی بنیاد آج ڈالی گئی۔ تو تمام اہل خیر حضرات سے ہم تمام لوگ اپیل کرتے ہیں کہ اس ادارے کی طرف خصوصی توجہ مبذول فرمائیں، چونکہ اس طرح کے اداروں کی اس وقت بالخصوص سیمانچل اور کشن گنج میں سخت ضرورت ہے، اور حضرت مفتی صاحب نے اس ادارے کا آغاز جو کیا ہے وہ اس علاقے کی ترقی کے لیے انشاءاللہ سنگ میل ثابت ہوگا۔ تو ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ اس طرف توجہ مبذول فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صفہ نگر نز بھٹا ہاٹ کوچا دھامن صفہ اکیڈمی للبنات کے پروگرام میں حاضری ہوئی، شرکت ہوئی۔ ہمارے ساتھ حضرت مولانا الیاس مخلص صاحب صدر مجلس احرار اسلام صوبہ بہار، مولانا شمیم ریاض ندوی محرک مجلس علماء ملت، جناب قاری محیط اختر صاحب ممبر راشٹری علماء کونسل، یہ تمام حضرات تھے، اور یہاں اور بھی بزرگان کرام علماء دین تشریف فرما تھے، جن میں بہت بزرگ شخصیت حضرت مولانا ظاہر حسین صاحب خلیفہ و مجاز، ان کی بھی تشریف آوری ہوئی۔ یہ پروگرام دراصل ادارے کی تعمیر نو کے لیے جو سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اس میں ہم لوگوں کی حاضری ہوئی۔ تمام بچیوں کے گارجین یہاں موجود تھے۔ حضرت مولانا مفتی جان نثار صاحب قاسمی نے جب سے یہ ادارہ قائم کیا ہے، الحمدللہ تعلیمی سرگرمیاں تو ہم دیکھتے رہتے تھے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور بہت ہی زبردست، اور جس طرح کی تعلیم کی ضرورت ہے، جس طرح کے ادارے کی موجودہ وقت میں ضرورت ہے، اسی معیار پر وہ ادارہ چلا رہے ہیں، اور اسی معیار پر انہوں نے تعلیم نسواں کا نظم کیا ہے۔ یہ بچیوں کا ادارہ ہے، بنات کا ادارہ ہے، جس کی تعلیمی خصوصیات ہیں، دینیات کی تعلیم ہے، تخصصات کی تعلیم ہے، ناظرہ اور حفظ کی تعلیم ہے، اور بالغ بچیوں کے لیے 3 سالہ مومنہ کورس ہے، 8ویں کلاس تک عصری تعلیم کا انتظام ہے۔ اسی طرح موقع سے اخلاقی اور روحانی تربیتی ورکشاپ بھی منعقد کیے جاتے ہیں، انجمن بھی ہوتی ہے، اور بچیوں کو جو تعلیم اسکول میں دی جاتی ہے، جہاں انہیں پردے کا ماحول نہیں ملتا، دینی ماحول نہیں ملتا، وہ اسکول کی تعلیم بھی یہاں ہے۔ تو آپ کی بچی باپردہ دینی ماحول میں رہ کر اسکول کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہے، اور قرآن کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہے۔ وہ حدیث بھی سیکھ رہی ہے، سنت اور شریعت کو بھی سیکھ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کے رہنے سہنے کا طریقہ، ان کی سیرت سے روشنی حاصل کر رہی ہے، ان کی حیات طیبہ کو سیکھ رہی ہے۔ یہ بچی جب یہاں سے پڑھ کر جائے گی تو یہ ایک بہتر گھر کی خاتون ثابت ہوگی، اور بہترین، کہیں اس بچی کی شادی ہوگی تو وہ بہترین زوجہ ثابت ہوگی، ماں بنے گی تو بہت ہی باکردار ماں ثابت ہوگی۔ تو اس چیز کی ضرورت ہے، اس طرح کے اداروں کی ضرورت ہے، اور بھی جگہوں پر اس طرح کے ادارے کھولے جانے چاہیے۔ جس معیار پر مولانا و مفتی جان نثار صاحب یہ ادارہ چلا رہے ہیں، قابل مبارکباد ہے۔ یہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ ہر طرح سے وہ مفتی صاحب کا ساتھ دیں، اور اس ادارے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ ان کی ہمت اور جگر گردے کی بات ہے کہ وہ ثابت قدمی کے ساتھ یہاں لگے ہوئے ہیں، ورنہ علاقے میں رہ کر جہاں سہولیات کی بہت زیادہ کمی ہے، اسباب کی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے،
مواقع نہیں ہیں، ایسے علاقے میں اگر کوئی رہ کر مستقل مزاجی کے ساتھ اس طرح کا ادارہ چلا رہا ہے تو یہ اس کی ہمت کی بات ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ ان کے قدم سے قدم ملا کر ان کو حوصلہ دیں، اور جس طرح کی بھی ان کے سامنے پریشانیاں آئیں ان پریشانیوں کو دور کرنے میں وہ اپنا سہیوگ اور تعاون دیں۔ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت مولانا شمیم ریاض ندوی مدد ذلہ العالی اور حضرت مولانا آفتاب صاحب مدد ذلہ العالی اور عزیز گرامی قاری محیط صاحب کے ہمراہ ہماری بھی حاضری ہوئی۔ یہ صفا اکیڈمی للبنات کا ایک ادارہ ہے جس کے روح رواں حضرت مولانا مفتی جان نثار صاحب قاسمی ہیں۔ ان کی اللہ کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اسی طرح کے ادارے کے علاقے کو ضرورت ہے جہاں دینی اور عصری یعنی دینی تعلیم اور عصری تعلیم اسکولنگ کلاسز ہوں، جس سے ہمارے بچے حافظہ، عالمہ اور مومنہ بنے، اس کے ساتھ ساتھ وہ گریجویٹ بھی بنے، آگے کی تعلیم کے لیے وہ ڈاکٹر بھی بنے۔ تو یہ ایک کوشش ہے ان کی، اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو کامیاب بنائے۔ اسی ضمن میں آج یہاں چونکہ تعمیری کام کا افتتاح تھا تو اس افتتاح میں بھی ہم لوگ شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تعمیراتی کام میں ترقی عطا فرمائے، جملہ سہولت عطا فرمائے اور تمام تر رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ اللہ استقامت کے ساتھ ان سے کام لے، اور ہم سب کو بھی اسی طرح کے ادارے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علاقے اور اہل علاقہ کو بھی چاہیے کہ اسی طرح سے ادارہ قائم کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ادارے کے اندر الحمدللہ بڑی تگ و دو کے بعد اور جانفشانی کے بعد ہاسٹل دارالاقامہ کی سنگ بنیاد کا کام عمل میں آیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام مہمانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص حضرت مولانا الیاس مخلص صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا شمیم ریاض صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا آفتاب اظہر صاحب صدیقی، اسی طریقے سے حضرت شیخ حضرت مولانا ظاہر حسین صاحب، خلیفہ و مجاز حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، وہ تمام حضرات موجود تھے اور میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دیگر تمام جو مہمانان کرام جو یہاں تشریف لائے ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تمام کے آنے کو قبول فرمائے، کیونکہ یہ ایک دینی ادارہ ہے اور اس ادارے کا تعلق جس نام کے ساتھ ہے وہ نام سمجھیے کہ اسلام کی تعلیم کا سب سے پہلی بنیاد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے اسی بنیاد اور اسی نہج پر ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، تو اللہ اس ادارے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور غیب سے اس کی جو ہے امداد فرمائے، کیونکہ یہ ادارہ صرف ایک مدرسہ نہیں بلکہ مدرسہ پلس اسکول ہے، اور بچیوں کا دینی و عصری تعلیم و تربیت کا ایک نمایاں ادارہ ہے۔ اور یہاں الحمدللہ 0 کلاس سے لے کر تخصصات عالمہ تک، اور اسی طریقے سے نرسری سے لے کر کے 8ویں کلاس تک کی تعلیم کا نظام ہے۔ اس وقت الحمدللہ 318 بچیاں زیر تعلیم ہیں جو 5ویں کلاس تک عربی دوم سوم تک کی تعلیم یہاں ابھی الحمدللہ ہے۔ انشاءاللہ چند سالوں کے اندر یہ 8ویں کلاس تک پہنچ جائے گی، اور اللہ سے امید ہے کہ یہ پھر جو مشن ہے اس ادارے کا وہ اس مشن کے اندر اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ عمارت کا تقریباً پہلی منزل کا 11 لاکھ کا بجٹ ہے، اور تقریباً اس میں 10,000 اینٹ کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے 40 کنٹل سریا کی ضرورت ہے، اور 300 بوری سیمنٹ کی ضرورت ہے، 40 ٹرالی بالو کی ضرورت ہے،
50 ٹن گٹھی کی اس میں ضرورت ہے۔ جو حضرات بھی اگر اس میں حصہ لینا چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں، رابطہ نمبر دیا جائے گا۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی فعال کر دیجئے۔ شکریہ۔